تاج برطانیہ کے نام لیوا انڈیا میں آ کے ذلیل ہو گئے. یار بندہ پوچھے آپ کی چمڑی چٹی ہے تو کیا کرنامے بھی جیسے ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی، کھیلنا اچھا پڑے گا، جوز بٹلر کی طرح کھیلنا پڑے گا. بات کرتے ہیں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 5 T20 میچز کی جو سیریز ہے، اس کا پہلا میچ کل کھیلا گیا ایڈن گارڈن میں. وہاں بھارت نے آؤٹ کلاس کر دیا. بھائی بھارت کے مین بالرز نہیں ہیں، سراج نہیں ہے، بمراہ نہیں ہے، شمی نہیں ہے، شرما نہیں ہے، وراٹ کوہلی نہیں ہے. اس کے باوجود بھارت نے کمال کھیلا اور انگلینڈ کو لٹا کے رکھ دیا. سوائے جوز بٹلر کے کوئی بھی کھلاڑی انڈیا کے سامنے ٹکنے کی ضرورت نہیں کر سکا. میں اگر یہ کہوں کہ کل مقابلہ انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان نہیں بلکہ جوز بٹلر اور انڈیا کے درمیان تھا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ورن چکرورتی وہ آئے، انہوں نے آ کے وکٹیں لی ہیں مڈل اوورز میں آ کے، اور وہ مومنٹم توڑا ہے. ایک مومنٹم کو لے کے چلنا شروع ہو گیا تھا. جوز بٹلر ہٹنگ کر رہا تھا اور اس کا جو شاندار کیچ پکڑا نتیش کمار ریڈی نے، بڑا آؤٹ کلاس تھا، بڑا شاندار تھا. بات کرتے ہیں بین ڈکٹ، بالکل نہیں چلے. اسی طرح ان کے باقی جو سیم بلنگز تو خیر ہے ہی نہیں، لیونگسٹن ہیں وہ نہیں چلے. پھر وہ بیتھل نام کا ایک بندہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اتنا شاندار ہے کہ وہ ایک گیند کو ہٹ کرے گا اور گیند کے 4 ٹکڑے ہو کے ایک سٹریٹ چلا جائے گا، ایک ہاف، ایک لیگ اور ایک ٹاپ ایج لگ کے پیچھے، یعنی ایک گیند کے اوپر گیند کے 4 ٹکڑے ہو کے 4 چھکے اس بندے کو ملیں گے. اتنی اس کے بارے میں دھوم مچائی جا رہی تھی. لیکن کیا بھائی، کھودا پاڑ نکلا چوہا. تو ایسا نہیں نظام چلتا بھائی. آپ یہاں آئے ہیں، آ کے کم از کم ٹھیک ہے T20 مار داڑ کی کرکٹ ہے، لیکن کم از کم یہ تو دیکھو کہ اوور میں 3 گیندیں ہی نہیں ہوتی، اوور میں 6 گیندیں ہوتی ہیں. ہر گیند پہ آ کے آپ ہٹ کر رہے ہیں اور ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جوز بٹلر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور بالکل ایسے کھڑا ہے جیسے ایک بندہ آتا ہے اس کے پاس آ کے دوسرے اس کے سامنے کھڑے ہوئے کسی بندے کو لوٹ کے اس سے سنیچنگ کر کے پرس اس کا موبائل وغیرہ لے کے چلا جاتا ہے اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے دیکھ رہا ہے. اگر رات کو لیونگسٹن کھڑا ہو جاتا یا بین ڈکٹ کھڑا ہو جاتا یا ہیری بروک کھڑا ہو جاتا، یار ایک اور ان کا کیا نام ہے اس کا، مجھے اس کا اوپنر جو ہے آیا تھا اس کے ساتھ ڈکٹ کے ساتھ، اس کا نام فل سالٹ ہے یار، فل سالٹ، وہ کھڑا ہو جاتا تو کچھ تھوڑا سا بہتر ہو سکتا تھا. لیکن نہیں. انڈیا کی باؤلنگ کی بات کریں، ورن بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہے، کمال رہے، شاندار رہے، جاندار رہے، با کمال رہے. اس کے ساتھ ساتھ روی بشنوئی تھے، ارشدیپ سنگھ. مجھے لگتا ہے کہ یہ وسیم اکرم سے چھپ چھپ کے ٹیوشن لیتا ہے. یار انڈیا کا ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بن گیا T20 میں، کمال ہے بھائی. اور اگر اس کو چیمپئنز ٹرافی میں رکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کارکردگی، سفید بال سے بندہ کمال کرتا ہے، دمال کرتا ہے. پھر ہیں ہردک پانڈیا، انہوں نے تھوڑی پٹائی تو ان کی ہوئی لیکن اچھے رہے. خیر بلے بازی کی جب بات آئی تو بھائی انڈیا والے تو چمٹ گئے. پہلے سنجو سیمسن، پھر ابھیشیک شرما. سوریا جی تو نہیں چلے ہیں، بڑے دن ہو گئے ہیں کہ ہم نے ان کو بلے بازی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ جو ان کا مخصوص سٹائل ہے. لیکن یار یہ ابھیشیک کیا کمال کھیلتا ہے یار. ایک ہی بھائی اس کا نعرہ ہے، چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک. کھیلیں گے تو 200 سے زیادہ کے اسٹرائک ریٹ سے 50 ماریں گے، نہیں تو نہیں کھیلیں گے. اپن نہیں کھیلے گا، ہماری مرضی ہے. وہ بنگلہ دیشی کیا وہ کہتے ہیں بھائی. اور ہر بندے کو اس نے دھویا. ایک جوفرا آرچر وہ تھوڑے سے بہتر رہے. جوفرا آرچر کے بارے میں مجھے یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹا سا اس کا رن اپ ہے، اس کی ہاتھ سے گیند نکلتی ہے تب تک اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب ٹپا کھا لیتی ہے تب پتہ چلتا ہے شوں کون کے پاس سے گزر رہی ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ، کمال. اگر اس بندے نے 2019 میں انگلینڈ کو ورلڈ کپ جتوایا ہے تو یہ اس کا عین مستحق تھا کہ یہ اپنی ٹیم کو جتوایا، اور اس نے جتوایا. کمال بالر ہے بھائی. ٹیسٹ کھیلے گا لگے گا ٹیسٹ کا ہی بالر ہے، ون ڈے کھیلے گا لگے گا ون ڈے کا ہی بالر ہے، T20 کھیلے گا لگے گا T20 کا ہی بالر ہے. 4 اوورز میں غالباً 21 رن دے کے 2 وکٹیں اس نے لی ہیں. اچھا رہا. اس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی اور بلے باز گیند باز تھوڑی سی ہمت کرتا تو میچ کا نتیجہ بڑا اچھا ہو سکتا تھا. البتہ انگلینڈ کے جو لوئر آرڈر ہے اس کے اوپر بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یار وہ کیوں نہیں چلا. آپ آ رہے ہیں اور آ کے ہٹ مار رہے ہیں، بس اس طرح تو نظام نہیں چلتا نا. ایورٹن کو دیکھیں آپ، بھئی آپ ایک کلین ہٹر ہیں، کلین آپ ہٹنگ کر سکتے ہیں، اچھے چھکے مار سکتے ہیں، آپ کے پاس شاٹس کی پٹاری پوری موجود ہے. لیکن کیا جو بٹلر کریز پہ کھڑا ہے، کس بات کی جلدی ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر بٹلر کا وہ نتیش کمار ریڈی غالباً انہوں نے کیچ کیا تھا، وہ اگر اتنا شاندار کیچ نہ کرتا تو بٹلر رات کو کچھ الگ ہی موڈ میں تھا.
وہ اسکور کو اچھے خاصے کسی مقام تک پہنچا سکتا تھا، جس سے میچ دلچسپ ہو سکتا تھا، میچ مزید اچھا ہو سکتا تھا. لیکن خیر کہتے ہیں نا کیچز ون دا میچز، کیچ آپ کا میچ آپ کا. جوس بٹلر نے البتہ کل ایک اپنے حرکت سے دل جیت لیے سب کے. انڈیا کے جو معذور کرکٹرز ہیں ان میں سے ایک ہیں دھرم ویر، غالباً ان کا نام ہے. ان کے ساتھ جوس بٹلر کے ایک رویے نے تمام شائقین کا دل جیت لیا. وہ ویڈیو اس وقت وائرل ہے. وہ بندہ یار کیا کرکٹ سے کمٹمنٹ ہے اس کی، کیا کرکٹ سے پیشن ہے، جنون ہے، لگاؤ ہے، تعلق ہے، پیار ہے، کہ وہ بندہ معذوری کے باوجود کرکٹ کھیلتا ہے اور اپنی زندگی جی رہا ہے. یہی ہونا چاہیے، یہی زندہ دلی انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ حالات چاہے جتنے بھی مشکل ہوں، حالات چاہے کتنے ہی ٹف کیوں نہ ہو جائیں، سر کے اوپر پہاڑ کیوں نہ گر پڑے، بھائی زندگی جینے سے باز نہیں آنا چاہیے. اور وہ اس نے ایسے کر دکھایا. وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کس سے سائن لے رہا ہے اپنے بلے کے اوپر، کبھی کس سے سائن لے رہا ہے. تو جوس بٹلر سے بھی اس نے بلے پر دستخط کروائے ہیں. اور جوس بٹلر کے اس ویڈیو وائرل نے اس وقت سوشل میڈیا پہ دھوم مچائی ہوئی ہے. ایک بہت اچھا کائنڈ ریلیشن جو ہے وہ جوس بٹلر کی طرف سے سامنے آیا ہے. یہ جوس بٹلر ہمیشہ سے اس طرح کے دل جیتنے کے کارنامے کرتے رہتے ہیں. دیکھیں ECB انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے اور بورڈ کے عہدیداروں کی جانب سے اور انگلینڈ کے سیاستدانوں کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی میں افغانستان کے خلاف نہیں کھیلے گی، کیونکہ افغانستان میں خواتین کی کرکٹ کے اوپر پابندی ہے اور افغانستان جو ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لینے دیتا اور یہ اور وہ فلاں فلاں. بھائی سیاسی مسئلہ ہے تو سیاست کے میدان میں حل کریں نا، کاہے کرکٹ کو سیاست کے ساتھ جوڑ رہے ہیں میاں. جوس بٹلر نے بہترین جواب دیا کہ بھائی نہیں، ہم کرکٹ کھیلیں گے، اس لیے کہ یہ سیاسی باتیں سیاست کے میدان میں اچھی لگتی ہیں. کرکٹ کے میدان کو، کھیل کے میدان کو سیاست سے پاک رکھنا چاہیے. بڑا اچھا لگا، بہت اچھا لگا. جو بھی ایشو ہے، آسٹریلیا افغانستان کے ساتھ نہیں کھیلتا، جو بھی ایشو ہے بھائی آپ سیاست کا مسئلہ وہاں پہ حل کریں. طالبان کے ساتھ آپ کا کوئی ایشو ہے، آپ کا افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو وہاں پہ جا کے حل کریں. کرکٹ سے کیوں دور کر رہے ہیں؟ کرکٹ کھیلیں، آپ دنیا کو دکھلائیں کھیل کے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اسی طرح جوس بٹلر کا یہ جو رویہ تھا بہت اچھا لگا اور اس رویے پہ ان کی کافی تعریف کی جا رہی ہے، ان کی کافی بلے بلے کی جا رہی ہے. کسی بھی کھلاڑی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، باوجود اس کے کہ انڈیا نے انگلینڈ کی زبردست قسم کی پٹائی کی. بلکہ یہ جو دھرم ویر کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں، ابھی یہ جو ڈسیبل کرکٹ ٹیم ہے معذور کھلاڑیوں کی، اس نے چیمپئنز ٹرافی کا ٹورنامنٹ جیتا ہے اور فائنل میں انگلینڈ کو 79 رن سے مارا ہے. اس کے باوجود جوس بٹلر نے اسی بھارتی کھلاڑی کو اپنے دستخط سے نوازا ہے، اس کے بلے کے اوپر دستخط کیے ہیں. تو یہ ایک بڑے کھلاڑی کی نشانی ہوتی ہے. بڑے کھلاڑی کا یہ رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے، مہان کھلاڑی کا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو جوس بٹلر ویری ویل ڈن اور بڑا اچھا لگا. اچھا، اس کے بعد بات کرتے ہیں انگلینڈ کی حالیہ جو کارکردگی ہے اس کے اوپر کہ بھائی اگر ایسی ہی آپ کی کارکردگی رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی بھی طرح کا کوئی ایک میچ بھی اس سیریز میں جیتیں گے. 5-0 سے یہ سیریز انڈیا کے نام ہو جائے گی جب تک آپ اپنی منجی تھلے، ہمارے شہباز شریف سب کہتے ہیں نا ڈانگ پھیریں، تو اپنی منجی تلے ڈانگ پھیریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ بھئی کیا کیا غلطیاں ہیں، کہاں کہاں ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، تاکہ ایک مقابلہ کرنے کی جو فضا ہے وہ بنے اور ٹیم کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، میچ دیکھتے ہوئے، ایون کہ پوری دنیا کے جو شائقین ہیں ان کو میچ دیکھتے ہوئے مزہ آئے. چیمپئنز ٹرافی اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انڈیا جو ہے بالآخر وہ ٹھس ہو گیا. دیکھیں انڈیا کا طریقہ واردات کیا ہے. انڈیا نے اپنے جو حامی، جو ان کے جرنلسٹ ہیں، ان کے سامنے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ ہم اپنی وردی کے اوپر پاکستان کا نام نہیں لکھوائیں گے. اس پہ اچھا خاصا ریئیکشن آیا. انڈیا کرتا کیا ہے کہ وہ جو اس کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں، چمچے ہوتے ہیں، ان کے جرنلسٹ کے ذریعے خبر مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں، ریئیکشن چیک کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ریئیکشن کیسا آئے گا. اگر ریئیکشن کوئی ماٹھا آیا، کوئی ہلکا سا آیا تو انڈیا کندھے پہ سوار ہو کے کہتا ہے نہیں بھائی جاؤ، ہم نہیں کریں گے. لیکن اب کی بار پاکستان نے بھائی کیا عمدہ تگڑا زبردست قسم کا رسپانس دیا. کہا بھائی فٹ، کل ہم نے بھی بولا تھا، خیر کل تو ہمیں کسی اور کو غصہ تھا، کہیں اور اتر گیا. خیر تو پاکستانی شائقین کے جانب سے رد عمل آیا، بڑا شاندار آیا. پھر ICC نے بھی کہا. اب انڈیا کہہ رہا ہے بھائی ایسی تو کوئی خبر ہی نہیں تھی. بھائی خبر نہیں تھی تو آپ کو 4 دن بعد اس کا رد عمل دینے کا خیال آیا؟ پہلے دیتے نا، پہلے دن دیتے جب خبر ہی نہیں تھی. تو معلوم ہوا کہ انڈیا کا ہمیشہ سے یہ طریقہ واردات رہا ہے کہ انڈیا اسی طرح اپنے
کام نکلواتا ہے. اور اب ان کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ قذافی اسٹیڈیم تیار نہیں ہے, پنڈی اسٹیڈیم تیار نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ریونیوشن کا کام چل رہا ہے اور فلاں. بھائی آئی سی سی نے پنڈی کو اوکے کر دیا. ہمارا قذافی اسٹیڈیم ہوم آف کرکٹ ہے پاکستان کے, وہاں پی سی بی کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے. امید ہے کہ اگلے 7 دنوں کے دوران وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا, کیونکہ دن رات وہاں لیبر کام کر رہی ہے. محسن نقوی صاحب بڑے غلط ٹائم پہ امریکہ چلے گئے ہیں, بٹ ٹرمپ بن گیا, ٹھیک ہے بھائی بن گیا, ہو گیا, آپ اپنا کام کرو یار. جہاں آپ پی سی بی کے چیئرمین ہیں, بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ ٹائم سے پہلے ہی 1-2 دن کی جو ڈیڈ لائن رہتی تھی اس سے پہلے ہی آپ یہ کام کمپلیٹ کر کے دے دیں. مطلب رہتی ہے ابھی بھی ایگزیکٹلی ٹائم تو ہے. تو مجھے امید ہے کہ اسٹیڈیم بہت اچھی طرح کمپلیٹ ہو جائیں گے. آخری بات روہت شرما کے حوالے سے کرتے ہیں کہ وہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے جو کیپٹنز کا فوٹو شوٹ ہے اس کے لیے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو بھائی آ جائے تو اچھی بات ہے, نہ آئے پوری دنیا میں جگ ہنسائی بھارت کی ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلکہ بھارت کی کیا ہوگی یار, وہ بے شرمے سے کسی بندے نے پوچھا نا, وہ بے شرم آدمی سے, کہ یار آپ کی تشریف کے اوپر ایک گھاس کا پودا نکل آیا, مطلب کوئی درخت نکل آیا. اس نے کہا ٹھیک ہے نا بھائی, میں اس کی چھاؤں میں بیٹھوں گا. اس کو کیا پرواہ بھائی پیج دی. تو بھائی عزت اور غیرت سے بھارت کا کیا لینا دینا, یہ تو اس سے پاک ہوتے ہیں, صاف ہوتے ہیں. لہٰذا میں تھوڑا روسٹ کر رہا ہوں, خیر. لہٰذا ان کو پاکستان آنا چاہیے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ بہت سارے شائقین ہیں سرحد کے دونوں طرف میں, جو دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کو ایک دوسرے کے ملکوں میں جا کر کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. میں ذاتی طور پہ بڑا خواہش مند ہوں کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان آئے, ہم ان کا وارم ویلکم کریں, ہم ان کو پروٹوکول دیں, ہم ان کو عزت دیں, ہم ان کو محبت دیں. اور یہی چیز ہوتی ہے, اسی سے محبت بڑھتی ہے, اسی سے شاید کہ ہمارے سیاستدان بھی کچھ سیکھیں, اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیوں سے, ایک دوسرے کے خلاف محاذ گرم کر رکھنے سے ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے, نقصان دونوں کا ہوگا. تو اس کو ختم کریں, پیار, امن, محبت, اس کی بات کریں, کیونکہ یہ محبت تک کا زمانہ ہے. نفرتیں بہت ہو گئی ہیں, نفرتیں بہت پھیل گئی ہیں. اب محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.